صالحات بھی ہوں. اب آخری فیصلے پہ آ جاتا ہوں، اس سے زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیتا. میں نے کہا تھا کئی ایسے ہیں جو موت سے جنت کے مستحق ہیں، سیدھے جنت جائیں گے اور ہمیشہ جنت رہیں گے. یہ کون ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان صحیح ہو، اعمال صالح ہوں، گناہ ذمے نہ ہوں، اگر ہوں تو توبہ ہو چکی ہو اور مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کر چکے ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم معصوم ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ اگر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیسے توبہ کروں؟ ہر گناہ کی توبہ کان کو ہاتھ لگانے اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ سے ہو نہیں جاتی. تب ہوتی ہے کہ جب اس گناہ کے توبہ کے جو شرائط ہیں وہ پورے کیے جائیں. بس اگر چوری کی ہے تو استغفر اللہ پڑھ دوں، چوری معاف. جوا کھیلا ہے، استغفر اللہ پڑھ دوں، گناہ معاف. کیا ہوگا؟ جس کا حق تیرے ذمہ ہے پہلے اس کو ادا کر، پھر استغفار کر. حقوق العباد آسان نہیں ہے. لہذا اگر سارے حضرات سیدھے جنت اور ہمیشہ کے لیے جنت جانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ جو مومن ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھو. صلی اللہ. الحمدللہ کہ آپ کا ایمان صحیح ہے، آپ توحید پر اعتقاد رکھتے ہیں، آپ عدل پر ایمان رکھتے ہیں، آپ نبوت کو مانتے ہیں، آپ ولایت علی اور ائمہ اثنا عشر کی امامت کا کلمہ پڑھتے ہیں. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. یہ تنہا علی کے لیے ہے، یہ بعد والے ائمہ کے لیے بھی ہے. 12 اماموں کو آپ مانتے ہیں، وہی خلیفہ رسول ہیں، وہی اوصیاء رسول ہیں اور وہی وارث حضرت امیر المومنین ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں. اس لیے الحمدللہ قیامت پر ایمان، امامت پر ایمان، نبوت پر ایمان، عدل پر ایمان، توحید صحیح، اس سب پہ اگر ایمان ہے تو مومن تو آپ ہو گئے. لیکن ہمیشہ جنت جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سیدھا جنت جانے کے لیے اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کرنا ہوگی. کب؟ موت سے پہلے یا موت کے بعد؟ موت سے پہلے میں خود اپنے آپ کو بخشواؤں یا کوئی اور مجھے بخشوائے؟ جس کے اوپر میں نے ظلم کیا اس سے معافی مانگوں، جس کا مال لوٹا ہے اس کو ادا کروں. غرض ہے کہ ان شرائط کو پورا کروں جو توبہ کی شرائط ہیں. سیدھا جہنم کون جائے گا؟ جس کا عقیدہ باطل ہوگا، جو ایمان سے محروم ہوگا، جو توحید میں، عدل میں، نبوت میں، امامت میں، قیامت میں، ان عقائد میں غلط ہوگا، ناقص ہوگا اس کا عقیدہ، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو مسلمان اور مومن قرار نہیں دیا جائے گا. اس کے عقیدے کے باطل اور اس کے نظریے کے غلط ہونے کی وجہ سے اللہ کے فرشتے اسے مومنوں کی رجسٹر میں درج نہیں کرتے. اور وہ جب وہ مرتا ہے اور تو وہ بغض آل محمد پہ مر رہا ہے، کفر پہ مر رہا ہے، شرک پہ مر رہا ہے، اور اس کو مومنوں کی لسٹ میں جگہ نہیں ملی تو یہ کہاں جائے گا؟ سیدھا جہنم. کتنے عرصے کے لیے؟ جی ہمیشہ کے لیے. من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. حدیث رسول ہے جو بغض آل محمد پہ مرے گا وہ کافر مرے گا. لوگ کفر کے فتوے تو بانٹتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں مولویوں سے فتوے نہ لے، لینا ہے تو رسول اکرم سے لے. کون ہے جو کافر مرتا ہے؟ تو کھلے الفاظ میں علامہ زمخشری نے بھی اسے نقل کیا اس حدیث میں، اور علامہ تفسیر کبیر والے نے بھی ذکر کیا کہ الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، الا ومن مات علی بغض آل محمد كتب اللہ بین عینیہ آئس من رحمت اللہ. جو بغض علی پہ مرے گا اس کے ماتھے پہ روز محشر لکھا ہوا ہوگا یہی وہ خبیث ہے کہ جو اللہ کی رحمت کا کبھی حقدار نہیں ہو سکتا. حالانکہ روایات میں ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کا 1/100 حصہ اس دنیا پہ تقسیم کیا ہے، باقی 99 حصے بروز محشر تقسیم کرے گا.
بات سمجھ آئیے میری؟ 100واں حصہ یعنی 100 میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں جتنی بھی رحمت پھیلائی ہوئی ہے وہ 100 میں سے ایک حصہ ہے. 99 گنا مزید رحمت جو اس دنیا کے اوپر پھیلائی گئی رحمت کا 99 گنا ہے وہ بروز محشر دے گا. اور کتنا بدبخت ہے وہ جس کے دل میں بغض علی ہے کہ وہ کبھی بھی رحمت الہی کا حقدار. خوشا بخت ہے وہ جو حب اہل بیت کا نور اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں. اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. تیسری قسم کون سی تھی؟ کچھ عرصہ جہنم اور بعد کو جنت. یہ جہنم کیوں بھیجے گا اللہ؟ اس لیے کہ اس نے کچھ ایسے غلط اعمال انجام دیے اور ان کی توبہ نہ کی، ان کی بخشش حاصل نہ کی. اس حد تک بھی نہ گیا کہ اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا. کوئی اتنا بدبخت ہو گیا جیسا کہ ایک روایت میں ہے حضرت امیر المومنین علی فرماتے ہیں کئی بندے ایسے ہوں گے جو 3 لاکھ سال تک جہنم کی آگ جھیلنے کے بعد ہماری شفاعت کے مستحق ہوں گے. واضح ہے کہ جنت جانے والے کا ایمان ہوگا یا نہیں؟ بغیر ایمان کے تو کوئی جنت نہیں جا سکتا. ہوگا وہ مومن لیکن اس کے اعمال بد اتنے خبیث ہوں گے اور اتنے سخت ہوں گے کہ موت کے وقت تک وہ بخشا نہیں گیا. بعد ازاں بھی بخشش کے لیے جو سامان ہونا چاہیے تھا وہ اس کے پاس نہیں ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ ہو گیا ہے تجھے میں نے بخشا نہیں، اس لیے پہلے تو اپنے گناہوں کا کفارہ جہنم میں دے. اپنا یہ پروگرام ہونا چاہیے اتنی دیر کے لیے جہنم برداشت. اگر فرق نہ ہو تو موم بتی جلا اس کی لو پہ اپنی انگلی ڈال اور پھر دیکھ کتنے عرصے کے لیے برداشت. اگر تو ایک موم بتی کی لو کو برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ کی جہنم. مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں جنت کی امید اور جہنم کا خوف برابر ہوتا ہے. اگر ترازو پہ خوف جہنم رکھا جائے دوسری طرف امید جنت رکھی جائے اگر دل مومن کا ہوگا تو دونوں چیزیں رتی برابر فرق ہوگی. ہماری آج کل کا ماحول کس طرح جانتا ہے جنت کی امید غالب ہے یا جہنم کا خوف؟ اور یہ امید آپ کو دلوانے والوں نے دلوائی ہے تو آپ کے ذہن میں بڑھ گئی ہے. یہ منبر کا فریضہ ہے کہ وہ تیرے قلب میں خوف و امید کو برابر رکھنے کی کوشش کرے. اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اگر ہم گناہگار ہیں گناہ ہم سے ہوتے ہیں لیکن کیا گناہوں کی توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہوا ہے یا نہیں؟ کب تک کھلا ہے؟ موت تک. توبہ کب کر لینی چاہیے؟ موت کب آئے گی؟ ابھی آ سکتی ہے تو توبہ کتنی دیر بعد کروں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کے بخشوانے کے لیے ہما تن انسان کو مصروف عمل رہنا چاہیے. پہلے گناہ کرنا نہیں چاہیے. اگر ہو جائے تو توبہ میں دیر تاکہ جب تو موت کے دہلیز پہ پہنچے اور اسرائیل تیرا آ کے جائزہ لے تو وہ یہ دیکھ سکے گناہ اس سے ہوئے تھے یہ بخشوا چکا اب یہ خالص مومن ہے. کہے گا بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر. ملک الموت جنت کی بشارت دے گا، نکیرین بھی جنت کی بشارت دیں گے. جو بشارت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ توبہ کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے. جس کو میری گفتگو پسند آئی ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے. کتنا احسان ہے ان ہستیوں کا جنہوں نے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے قربان کیے. توبہ ہو تو ایسی ہو جیسے حر نے کی تھی. توبہ کی وسعت کو دیکھنا ہے، توبہ کے معجزانہ اثر کو دیکھنا ہے. کتنا بڑا مجرم ہے حر
اور کیسے بخشا گیا ہے. روایتیں بڑی عجیب ہیں. جب آ گیا تھا توبہ کر کے تو امام حسین کو اپنا خواب سنا رہا تھا. کہا کہ مولا میں نے خواب دیکھا تھا جس میں میرا باپ مجھے خواب میں ملا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کدھر جا رہے ہو. تو میں نے کہا میں یزید کی فورس کا کمانڈر بن کے امام حسین کے پیچھے جا رہا ہوں. تو کہا اگر یزید کے حامی ہوگے لڑو گے تو سیدھے جہنم جاؤ گے. جنت جانا چاہتے ہو تو حسین کے حامی بن جاؤ. معلوم ہوا کبھی کبھی مخلصانہ خواب بھی انسان کی تقدیر کو بدلتے ہیں. ایسا ہو جاتا ہے. کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل جب طوع کے گھر میں تھے ساری رات عبادت میں مصروف رہے. طوع آتی جاتی رہی. جب صبح کا ٹائم قریب ہوا تو وضو کا پانی لے کے آئی اور کہنے لگی میں نے آپ کو ساری رات دیکھا ہے آپ نے آرام نہیں کیا, آپ کو چین نہیں آیا, آپ سوئے نہیں. اس وقت حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا نہیں, مجھے تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی تھی. اس اونگ کے دوران میں نے دیکھا تھا کہ میرے چچا علی امیر المومنین آئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں الوحا الوحا العجل العجل, آؤ مسلم جلدی آ جاؤ, میں تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں, جلدی آ جاؤ. اس وقت مسلم نے کہا اس خواب کے بعد میں سمجھ گیا ہوں میری زندگی کا آخری دن ہے. خوابیں ہوتی ہیں, مؤثر بھی ہوتی ہیں, سچی بھی ہوتی ہیں, معصومین کو بھی آتی ہیں. جیسے اگلے دن میں نے آپ کو عرض کیا جب مکے سے حضرت امام حسین روانہ ہونے لگے تھے اور حضرت محمد ابن حنفیہ نے اپنی تجویز پیش کی تھی اور پھر آ کر انہیں کہا تھا کہ میری تجویز پر آپ نے غور نہیں کیا, تو امام حسین نے فرمایا تھا تیری تجویز پر میں غور کر رہا تھا لیکن رات کے دوران مجھے نانا خواب میں آئے اور نانا نے فرمایا تھا اے حسین اللہ قد شاء ان یراک قتیلا, اللہ کی مشیت یہ ہے کہ آپ راہ شہادت اپنائیں. بس میں نے تو شہید ہونا ہے, میرے نانے نے بھی مجھے فرما دیا ہے. بس معلوم ہوا کہ خواب انسان کو متاثر کرتے ہیں اور انسان کی تقدیر اور انسان کے نجات پانے میں بھی مؤثر ہوتے ہیں. آؤ ذرا غور کرو کہ حضرت حر نے بھی اسی طرح خواب دیکھا لیکن سوچتا رہا اور غور کرتا رہا. اندر کے جہان میں ایک اضطراب تھا, اندر کے جہان میں ایک تبدیلی تھی, اور چونکہ یوسوس فی صدور الناس بھی اپنا کام کرتا ہے, وہ اس کو یہ تسلی دے رہا تھا کہ بالآخر حسین مولا کو قتل نہیں کریں گے, کسی طرح مسئلہ حل ہو جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب سے امام حسین کربلا آئے تھے اور ادھر سے عمر ابن سعد آیا تھا تو ان دونوں کے آپس میں مذاکرات ہوتے تھے. درمیان میں خیمہ لگتا تھا, امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو ساتھ لے کے آتے تھے, عمرو ابن عاص اپنے ایک اور کمانڈر کو ساتھ لے کے آتا تھا. خیموں میں بیٹھ کر باہم گفتگو اور مذاکرات ہوتے تھے.